بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوستوں، نویان ارطغرل غازی سیریل کے ان کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ آج کی اس تحریر میں ہم جانیں گے کہ آخر نویان کون تھا۔ کیا واقعی ارطغرل کے دور میں کوئی ایسا نویان تھا کہ جو ارطغرل غازی اور ان کی سپاہیوں پر اور خاص کران کے قبیلے پر قہر بن کر ٹوٹا تھا؟ کائی قبیلے کے بڑے بڑے بہادر لوگ بھی اس نویان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نویان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو کیا واقعی یہ سچ بات ہے یا پھر صرف ایک جھوٹ ہے؟ آج کی اس تحریر میں ہم منگول کمانڈر نویان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں جاننے والے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو نویان ہے وہ بالکل ایک اصلی کردار ہے، یعنی یقینی طور پر ارطغرل کے دور میں منگولوں کا ایک ایسا کمانڈر موجود تھا کہ جس نے کائی قبیلے کو بہت بری طرح سے تہس نہس کر دیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ جان لینا بھی بہت ضروری ہے، ارطغرل غازی میں دکھایا گیا نویان ایک بہادر جنگجو اور ہوشیار کمانڈر تو تھا ہی، ساتھ ہی میں وہ ایک ظالم اور حیوان قسم کا انسان تھا۔ اس کے اندر ذرا برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بھی نہیں بخشا کرتا تھا۔ اس کی حیوانیت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہی سپاہیوں کا خون پی جایا کرتا تھا اور چھوٹی سی غلطی کو بھی نہیں مانتا تھا اور ناراض ہو جا کر اپنے سپاہیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کہ نویان کو منگولوں کی فوج میں جو ایک بڑے کمانڈر کا عہدہ ملا تھا، وہ اسے وراثت میں ملا تھا، کیونکہ اس کے والد بھی منگولوں کی فوج میں ایک بڑے کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ نویان کو چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان کا بڑا ہی قریبی سمجھا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی منگول فوج میں ایسا نہیں تھا جو نویان سے ٹکرانے کی جرأت کرتا۔ چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان نے ہی نویان کو اناطولیہ، شام جیسی علاقوں کی طرف کمانڈر بنا کر بھیجا اور انہی علاقوں میں کائی قبیلے جیسے ترکی کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، جن کے اوپر نویان ایک قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نویان نے اناطولیہ کے علاقے میں پہنچ کر ہزاروں لوگوں کا خون بہایا تھا۔ اسے خون خرابہ کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ امن تو ہمیشہ بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، بہادر لوگوں کے لیے تو صرف جنگ ہی جنگ ہوتی ہے۔ نویان نے چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی اور ان میں سے بہت ساری جنگوں میں فتح بھی حاصل کی۔ لیکن کیونکہ اکتائی خان اور ارطغرل غازی کی بہادری اور ہوشیاری کو تو سبھی بخوبی جانتے ہیں، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ ارطغرل کو مارنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور اسے ایک مہرہ بنا کر استعمال کیا جائے، اور اسی لیے اس نے نویان کو کائی قبیلے بھیجا تھا، جیسے کہ ہم نے ارطغرل غازی سیریل میں بھی دیکھا ہے۔ لیکن نویان کے ہزاروں ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی ارطغرل غازی اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نویان اپنی چال بازیوں میں کامیاب نہیں ہوا تو اس نے دوسرا طریقہ اپنایا اور اس نے اپنی خود کی بہن کو جاسوس بنا کر کائی قبیلے میں بھیجا تھا۔ لیکن کائی قبیلے کے لوگوں نے اس کی بہن کو بھی پکڑ لیا اور جاسوسی کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ ویسے تو تاریخ میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ نویان مسلمان ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں اس کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے کا شک اس کی موت کو لے کر تھا، کیونکہ تاریخ میں آتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے یعنی ہلاکو خان نے نویان کو شام اور عراق میں مسلسل ہارنے کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور نویان کو قتل کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان کو شک ہو گیا تھا کہ نویان عباسی سلطنت جو کہ ایک مسلم تھی اس سے اندرونی طور پر مل گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جان بوجھ کر منگولوں کی فوج کو ناکام کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کا نویان کے اوپر شک کرنا کہ کہیں وہ مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں بن گیا، یہی بات کچھ ہسٹورین کے دماغ میں یہ شک ڈالتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نویان مسلمان بھی ہو گیا ہو، لیکن فی الحال تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔
اسی لیے صاف طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر الرازقین۔